أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق اللہ العظیم. تو جیسے معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو ہے تم کو نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے. کہا اے میرے رب تو میرے سینے کو میرے لیے کشادہ کر دے اور میرے لیے میرے کام آسان کر دے اور میری زبان میں جو گرہ ہے اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں اور مجھے میرے کام کو اٹھانے والا میرے گھر والوں میں سے دے دے. وہ ہارون میرا بھائی ہے, اس کو بھی تو نبی بنا دے اور اس کے ذریعے سے تو مجھے مضبوط کر, میری کمر کو مضبوط کرنا, مجھے مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم دونوں بھی جو ہے تیری بہت کثرت کے ساتھ تسبیح تیری پاک ذات کا ذکر کریں اور تجھے کثرت سے ہم یاد کریں. بے شک تو ہم سب کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جواب آیا اے موسیٰ تم نے جو بھی سوال پوچھا ہے تمہارے سب باتیں پوری کر دی گئی. تمہارے جو طالبات تھے, تمہارے جو یہ تھے, سب حاجتیں ہم نے پورا کر دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے مجھے پیغمبر بنا کر فرعون کی دعوت کے لیے بھیجا جا رہا ہے, تو اس منصب عظیم کی مشکلات کی آسانی کے لیے درخواست کی. اے رب مجھے میرا سینہ کھول دے, جو فرمایا ہمت کے بعد آدمی کیا کر سکتا ہے. تو دل گردہ بولتے ہیں نا, دل گردہ ہونا چاہیے, تو یہ چاہیے تھا ان کے لیے. تو میرا حوصلہ فراخ کر دے. تبلیغ کرنے میں اب لوگ کچھ بولیں گے نا, تو یہ سب چیزیں مجھے برداشت کرنے ہونا, مجھے تکلیف نہ ہو, میں تنگ نہ ہو جاؤں سے. یہ میرا کام میرے لیے آسان فرما دے اور جو مشکلات ہیں اس کو دور کر دے, اور سب سے بڑی کہ میری زبان کے اندر جو بستگی ہے, لکرت ہے, اس کو ہٹا دیجیے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک معاون مقرر کر دیجیے, یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے, اس کے ذریعے سے میری قوت کو مستحکم کر دے اور میرے کام میں اس کو شریک کر دے, یعنی اس کو میں نبی بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کر آپ کی خوب کثرت سے تسبیح بیان کریں اور آپ کا ذکر کریں, آپ کے کمالات کا خود جو ہے اظہار کریں. کیونکہ دو شخص ہوں تو جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کی تائید کریں گے, ایک دوسرے کی جو ہے تقویت کا ذریعہ بنیں گے. بے شک آپ ہم کو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں, اس حال میں ہماری ضرورت ہے, ہماری احتیاج ہے, ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو ارشاد ہوا کہ تمہاری ہر درخواست ہم نے پورا کر دی. تو یہ دعا اکثر جو ہے رب اشرح لی صدری, مشکلات میں یہ دعا اکثر مانگنے کا معمول ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کے کلام کا شرف حاصل ہوا اور مثلا وہ عطا ہوا تو بھائی اللہ تعالیٰ دیا, تو اللہ کا کام ہے بھائی, اللہ سے مدد مانگنا. انسان اپنے بلوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. سمجھو, انسان جو نیکی کرتا ہے اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے. جب ہماری کسی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق پھیر لیتے ہیں تو انسان غلطی میں پڑ جاتا ہے. جب تک بندی کی توجہ اللہ پر لگی برابر اللہ کے ذکر میں لگا ہوا. ہماری کسی اس کی وجہ سے ہم نے ذکر چھوڑ دیا, اللہ بھی منہ کر لیتے. کسی کا اللہ کے لینا یہ بات کی علامت ہے کہ برابر اللہ کی توجہ اس پر ہے. انسان کا سب سے اعلیٰ حالت کیا حالت ہے, سب ان کی بہت زبردست حالت ہے جی. تو انسان کی سب سے اعلیٰ حالت کی اللہ کے ذکر میں لگا رہے ہیں. پھر تصویر پڑتا ہے نہیں, بلکہ تمام کیفیات جو اس کی اللہ کے لیے ہو. سب سے اعلیٰ حالت ایک انسان کی ہے. تو امام ربانی نے لکھا ہے کہ کسی شاید حضرت عبید اللہ حرار جو بہت بڑے بزرگ ہیں, کا واقعہ لکھا ہے کہ میں نے مینا کے بازار میں ایک شخص کو دیکھا. میں نے حج گئے تھے نا, تو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے آدمی ایسا چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, رو رہا ہے. سب لوگ جمع اس کے دل, لیکن اس کے دل اللہ کی متوجہ نہیں تھا. یہ دیکھو
اس کا دل ایک لمحہ بھی الگ متوجہ نہیں ہے. پھر میں نے بنا کے بازار میں دیکھا ایک آدمی نے ہزاروں درہموں کا سودا خریدا بھی بیچا, لیکن ایک لمحہ بھی اس کے اللہ سے غافل نہیں. انہیں سودا خرید رہا اور بیچ رہا ہے لیکن اللہ سے غافل نہیں ہے. اس کے دل اللہ سے مائل نہیں, صرف پکڑ کر رو رہا ہے ظاہری طور پر, خوب چیخ رہا چلا رہا ہے. تو اصل چیز اللہ سے, اللہ کا ذکر کہاں ہوتی یاد, اللہ کے تو دل میں ہوتی ہے نا. اصل چیز تو دل کی, ہاں یاد دل میں ہوتی ہے. یاد رکھ اس کا ایسا فلاں آدمی مجھے یاد آ رہا, تو تم کہاں بولتے ہیں بولو, بہت یاد آتا ہے. کہاں آتا ہے, منہ میں آتا تھا, منہ سے اظہار کرتا ہے, اظہار منہ سے ہوتا ہے, لیکن اصل یاد دل میں ہوتی ہے. تو یاد کرنا, یاد رکھنا دل کا فعل ہے, یاد رکھو. تو خیر اب یہاں جو ہے دل کے اندر حوصلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے, اللہ سے ایسا ہو سکتا ہے. اس وقت 5 دعائیں مانگی, میرے سینے کو کھول دے. سینے سے مراد دل, جو علوم نبیت کا کی برداشت کو اٹھا سکے, اور یہ کہ جو ہے دعوت پیش کر سکے. پیش کرو تو نہیں اترتا آدمی کو, جاک بولو جی اسے, کون بولتا ہے, بولے نہیں اترتا آدمی, نہیں جانتا ہے لیکن کیسا بولوں, کدھر بولوں, یوں چلتا رہتا. تو اس کے اندر یہ تحمل ہو جائے, اس کے اندر یہ جرات پہ جائے, حوصلہ ہو جائے کہ جا کے بات رکھے. پہنچانے کے بعد انہوں کیا بولتے ہیں, کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں, ہمارا کام پہنچانا ہے. تو یہ ربی اشرح لی صدری, میرے سینے کو تو کھول دے, مجھے اتنا حوصلہ دے میرے دل میں. تو قرآن میں صدر کا جو لفظ آیا ہے وہ بھی دل کے لیے. جہاں تک میں نے تمام آیتیں جمع کی ہیں نا قلب کے بارے میں, تو صدر کا جہاں بھی لفظ آیا ہے وہ تو محاورہ طور پر آیا ہے, وہ بھی دلی کی بات ہے, دلی کا کام ہے نا. حوصلہ کہاں رہتا, دلی میں تو ہوتا ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, میرے لیے میرے کام کا آسان کر دے. یہ فہم فراست بھی نبوت سے ملا ہے تھا کہ کام کا مشکل آسان ہونا ظاہری تدبیروں کے تابع نہیں ہے. معلوم ہے, کام کا کوئی آسان ہونا مشکل ہونا, اللہ چاہے تو آسان کا مشکل ہوتا ہے. اتنا چھوٹا کام نہیں ہو رہا تھا, بولتے نا اتنا بڑا کام ایک دم جھٹ نہیں ہو رہا تھا. کیا اتنا بڑا کام تھا ایک دم ہی جھٹ نہیں چھوڑا, جو کیا ہے میں نے بولا نہیں کرا, ایک دم ہو رہا تھا. تو چھوٹا سا کام کتنا لٹک پڑتا نہیں ہوتا رہا تھا. وہ بولیں کسی کام کا مشکل یا آسان ہونا ظاہری تدبیروں کے تابع نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ چاہے تو کسی مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دیتے ہیں, اور اللہ چاہتے ہیں جب آسان سے مشکل کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں مسلمانوں کو جو دعا تلقین کی گئی ہے, اللہم الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر. اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے کاموں میں تو آسانی پیدا کر, کیونکہ کلت فإن تیسیر کل اسیر, ہر مشکل کام کو آسان کرنا تیرے لیے آسان ہے. ہر مشکل کام کو آسان کرنا تیرے لیے آسان ہے. یہ دعا سکھے گی. تو ہر ایک کے لیے دعا کرنا ہے, اس کے لیے کرنا نہیں, تمام کاموں کے لیے دعا کرنا ہے. کون سا مشکل کون سا آسان کیا ہے معلوم. تیسری دعا یہ کی گئی کہ جو واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, میری زبان کو کھول دے, بندش کھول دے. تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں رہے دربار فرعون سے, ان کو جو ہے تو آگے بہت تفصیل سے واقعہ ہے. 30 صفحے ہے, 80 صفحے سے لے کے 110 صفحے تک جو ہے وہ پورا تفصیل, آیتوں کی تفسیر جو ہے آگے 30 صفحے لکھا ہے. حضرت کیا ہوا, کیسا ہوا, سب کیا کیا ہے, کدھر سے, سب تمام. تو یہ حدیثوں سے یہ ہے, حدیثوں کی تائید میں لکھا ہے, ایسا الگ نہیں ہے. تو وہ کیا ہوا تھا, دودھ چھوڑا کے لے کر گئے. اس کے بعد ایک برس کے بعد آئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر ان کی داڑھی پر تماچا مار دیا. ارے کیا, میں بولا ارے تو چھوٹا سا بچہ, ابھی دودھ پینے کا بچہ, ایسا کیا نا, میرا دشمن ہے وہ ہے. نہیں اس کی بیوی آسیہ تو ان کو اپنا بیٹا بنا کے رکھ دیتی. نہیں ویسا چھوٹا ویسا بچہ, دودھ پینے والا بچہ کیسا کر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے, ایسے کیا ہے وہ. تو اب وہ دکھانے کے لیے ایک آگ کا شعلہ رکھا اور ایک جو ہے ہیرا رکھا, دیکھیں کیا پکڑتے ہیں. تو اصل میں جا رہے تھے وہ آگ کے اس کے ہیرے کی طرف جا رہے تھے, تو جبرائیل السلام نے ہاتھ لا کے وہاں آگ وہ آگ کا لے کے منہ ڈال دیا, اس کے زبان جل گئی. تو زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی. تو اس لیے فرعون بھی کہتا ہے تجھے بات کرنے آتا, تو کلیئر بات بھی نہیں کر سکتا, تو کیسے تو نبی بنیا, وہ بنا کر ساؤنڈ دے رہا تھا. تو بعد میں دیکھا ہاں نہیں کر, دل سے چلا گیا اس کا, یہ ہمارا دشمن نہیں ہے. تو چھوٹا بچہ کیا کر سکتا ہے کر کے آسیہ ڈیفینڈ کر کے اس کو یہ کر لیا.
پہلی دو دعائیں سب عام تھیں، سب کاموں میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے. تیسری دعا خاص اپنی کمزوری کا ازالے کے لیے تھی، یعنی میری زبان میں جو میری زبان کے اندر جو بندش کو کھول دے. اس کے بعد جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی. پھر یہ بھی اپنے بھائی کو شریک کیا تھا کہ کہا کہ وہ افسو منی لسان، میرا بھائی میرے سے زیادہ جو ہے فصیح الزبان ہے، اچھا میرے سے بیان کر سکتا ہے، اس لیے میں بولے بات انہیں ذرا بولیں دے اور ذرا کلیئرٹی سے دین کی دعوت. تو فرعون نے جواب لگا تھا ولا یکادو یبین، ٹھیک سے تو بیان بھی نہیں کرتا، تو کیسا نبی بنا کر بول رہا تھا انہیں. اب اس کے بعد جو ہے وجلی وزیرن من، وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا، وزیر کہتے ہیں وزیر کہ بادشاہ کو اٹھانے والا وزیر رہتا ہوں. تو میرے بھائی کو تو میرا وزیر بنا دے. میرا تو یہ اصل میں بڑے تھے عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے، تو کسی نے بھی اپنے بھائی کے لیے وہ ریکمینڈ نہیں کیا جو موسیٰ نے کیا ہے. میرے بھائی کو نبی بنا دے بولنا کیسا ہو سکتا ہے؟ نبی بنانا اللہ کا کام ہے. دعا کی انہوں نے نبی ہو رہا اللہ تعالیٰ اپنے اسے چن لیتے ہیں، تو انہوں نے دعا کر رہے ہیں اللہ تو جو ہے ایسا میرے بھائی کو نبی بنا دے. تو اپنے بھائی کے لیے کسی نے بھی وہ بات نہیں کی جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو کہاں تیار بنا دیا جاؤ. پھر ان کو بولے کہ جو ہے وہ کہاں تھے، وہاں تھے، تم جو ہے جاؤ، انہوں ادھر سے آ رہے ہیں، تم ادھر سے جاؤ جا کے ان کا استقبال کرو موسیٰ علیہ السلام کا. تو عمر میں بڑے بھی تھے اور 3 سال پہلے ان سے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو بہت تفصیل سے لکھے نا. وزیر یہ سب کام کرتا رہتا ہے، معلوم ہے، بادشاہ تو چپ رہتا اپنی جگہ، بادشاہ کو مشورے دینے والی. صرف موسیٰ علیہ السلام کا کمال عقل معلوم ہوتا ہے. کسی کام کو چلانے کے لیے سب سے بڑی چیز انسان کے اس کے مددگار، جو منشی کے مطابق مل جائیں تو کام آگے بڑھتا ہے اور آسان ہوتا ہے. غلط کسی میں سب انہیں الگ ہے، انہیں الٹا ہے، اس کا وزیر انہیں سب مل کے الٹا کر دیتے ہیں. آج کل کی سلطنتوں اور حکومتوں میں جتنی خرابیاں آ رہی ہیں وہ سب امیر ریاست کے جو مددگار ہیں، یعنی وزراء سب بے عمل ہیں، بے عمل بدعمل یا عدم صلاحیت والے، انکیپیبل پوری حکومتوں کا نظام. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو بول رہے تھے بڑے کمال عقل کی بات ہوئی تھی. اللہ کے نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو حکومت دیتے ہیں اور اس کی حکومت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اچھے لوگ، اچھے وزیر، اس کے اچھے معاون اس کے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اس کو. جب وہ اچھا وزیر دیتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، کوئی کام بھول جاتا ہے تو اس کو یاد دلاتا ہے، جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، تو ایسے وزیر. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک قید لگے کہ میرے گھر والوں سے دے، اس لیے کہ گھر والا ہے، معلوم ہے اس کے عادات اخلاق سب معلوم ہے، مانوس ہے، اس لیے کہا. تو گھر والوں کے لیے جو ہے عہدے طلب کرنا مناسب نہیں ہے، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں. گھر والوں کے لیے تو اپنا اپنے بیٹا نہ کوئی ان کو سگیاں کو سب دیکھو سب ان کے سگے ہیں دیکھو اوپر. تو یہ جو ہے عام طور پر مناسب نہیں، مگر یہ کہ جب ہم کو معلوم ہے کہ یہ صلاحیتیں رکھنے والے ہیں تو کر سکتے ہیں. صلاحیتیں رکھنے والے ان دوسرے لوگوں سے بڑھ کر ان کی صلاحیتیں ہیں تو رکھنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. تو اللہ کے رسول کے بعد جو کام اٹھانے والے کون تھے؟ خلفاء راشدین تھے نا، سب سگے تھے نا. ابو بکر کون ہے؟ آپ کی خسر ہیں. عمر کون ہے؟ آپ خسر ہیں. پہلے تو قریش رشتہ داری ہے. عثمان آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، داماد ہیں. علی داماد ہیں. سب آپ کے خاندان والے اس لیے سب غریب رشتہ دار تھے. اور غریب رشتہ دار کیا تھے؟ انہوں نے قربانیاں وہ دی تھی کہ اندازہ نہیں کر سکتے. اتنی قربانیں لوگوں جتنا درجہ بڑھا تھا، ابو بکر صدیق سب سے قربانیں دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عثمان رضی اللہ، سب نے اسی قربانیں پیش کی تھی کہ بے مثال قربانیں پیش کی. مہمات امور کی تکمیل کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے بعد خلفاء راشدین عموماً وہی حضرات تھے جو آپ کے خاندان نبوت کے رشتہ داروں میں سے تھے. تو میرے خاندان میں اس لیے کہا ہے، لیکن خاندان والے اگر بگڑے ہیں وہ ہیں کیسے بھی لاکھوں بڑھنا غلط بات ہے. خاندان کا بالکل نہ حال آدمی لاکھوں بٹا کو جگ پڑتا ہو کیا صاحب پہلے تین کیا بھی نہیں، دیکھو جی کچھ نہیں ہے، دیکھو بگڑا ہوا رہتا ہے وہ تو اس کے واسطے جو ہے جو بزرگان دین تھے ان کے جو نہ حال ملے اس کے سے بگڑا ہو. اس لیے اس سے پہلے آیا تھا نا تو خلف من خلف، ان کے نا اہل لوگ ان کے خلیفہ بنے جنہوں نے سارے دین کو برباد کر دیا. قرآن کی آیت اس سے پہلے آئی. وشرک فی امری، میرے کام میں اس کو شریک کر دے. تو کام میں شریک کرنا یعنی نبوت میں شریک کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی. اب کیونکہ جو ہے ہم نصبح و کثیرن و نذکر، ہم کثرت سے تجھے یاد کریں، تیری پاکی بیان کریں،
تو پاکی بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کرنا ہے نا، دعوت دینا ہے اللہ کے بارے میں. کون میں اللہ ایسا کرتا ہے، اللہ ایسا کرنے والا ہے، وہ تو آگے ہے نا. صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیا دی اسے؟ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ چلانے والا ہے اللہ ہے، وہ کرنے والا وہ سب، یہ سب جو ہے میں بولوں گا تو انہوں بولیں گے، دو آدمی بولے تو تکلیف ہوگی. تو جو ہے صالح رفقا ذکر و عبادت میں مددگار ہوتے ہیں. عبادت تو تنہائی میں کرنا ہے، یعنی انفرادی کرنا ہے، لیکن ماحول بھی جو ہے وہ ضروری کام. دیکھو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر و تسبیح میں بھی سازگار ماحول اور اللہ والے ساتھیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. اس کے ساتھی اللہ والے نہ ہو تو اتنی بات نہیں، جتنا کہ اس کے ساتھی ہوتے ہیں. ایک آدمی نماز 4 آدمی نماز پڑھنے والا ایک دکھتا ہے بھائی میں پڑھنا ہوں، نہیں پڑھنے والا پڑھ لگا. تو اس لیے جو ہے اچھے ساتھیوں کی تلاش کرنا ہے، جس کا ماحول اللہ والوں کا اور ذکر کرنے والے ساتھیوں شامل ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ بھی لگ جاتا ہے. اس کو سازگار ماحول بھی تلاش کرنا چاہیے. سب دنیا کیا کہتے، دنیا کی باتیں کر رہی ہیں، انہیں کیا ذکر کرتے بیٹھے ہیں، انہیں بول رہے ہیں، انہیں چھوڑ کو بڑھتا ہے کیا ذکر. تو سازگار ماحول کی تلاش بھی ضروری ہے، یاد رکھو. تو یہاں دعائیں، وہ دعائیں ختم ہو گئیں، اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لی گئیں، جاؤ تم جاؤ. تو وہ بولنے کے بجائے جاؤ کرو تو بولتے اللہ تعالیٰ پھر کی طرف جاؤ بولے. اب اس کے بعد تم کو کیا معلوم، تم پر بہت احسان کیے ہیں، معلوم نہیں احسان، اور ہم نے تم پر اس سے پہلے بہت بڑا احسان کیا، تم کو معلوم نہیں کیا. پھر اللہ یاد دلا تمہارا قتل کے لیے تو بہت بڑا پلان کیا تھا تمہارے سب کے لیے. ویسے حالت میں وہ تفصیل سے وہ اس طرح ان کے بیوی کو رات کو پہرا دینا تھا، رات کو بیوی آ کے ملتے ہیں، حمل ٹھہرتا ہے ان کا. بولے تھے آج کوئی مرد نہیں ملے، مردوں عورتوں کو الگ کر دیا تھا انہیں. فرعون بنی اسرائیل کے مرد عورت سب الگ رہنا. وہ اسی حالت کے اندر ہی جو ہے ان کے والد جو ہے وہ اس کے بہت بڑے خاص یہ تھے نا، دربار کے خاص آدمی تھے، ان کو خاص نگاہ رکھے تھے سب. وہ اسی حالت کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام بیوی ماں آتے ہیں وہاں تو دونوں ملتے ہیں اور حمل ٹھہر جاتا ہے. وہ صبح بولنا شروع کرتے ہیں نجومیاں، حمل ٹھہر گیا بادشاہ صاحب، حمل ٹھہر تھی اتنے حمل ٹھہر گیا. قتل کرنا شروع کرو، سب قتل کرنا شروع کرے. وہ قتل کرتے اس نے موت کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان کی ماں کو دیتے ہیں کہ ڈبے میں اس میں ڈالو، صدق کو ڈال کے بھیج دو. دل ان کا بہت یہ ہو رہا تھا، کیا کرنا کیسا ہے، پورا دل جو ہے بالکل ہو گیا. برابر جا کے اس کے بیٹھے ہیں دونوں بھی، صندوق آ رہا ہے، تجور صندوق کیسا صندوق آ رہا ہے، بہتے آ رہا ہے، ڈوبنا چاہیے تھا نا. دکھتا ایسا خوبصورت بچہ، اللہ کیا میرے آنکھ میں ٹھنڈک ہے کیوں نہیں. اور پھر ان کیا بولا، تیری آنکھ میری آنکھ ٹھنڈک نہیں ہونے کو بولا. اگر وہ کہتا میری آنکھ ٹھنڈک ہے تو ایمان لاتا تھا اسے. پھر کس طرح تو ایسے تمام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کیے تھے سب آگے بیان کی. تو بہت ساری عبرتیں ہم سب لوگوں کے لیے اس واقعے میں. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.